السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پرسوں ہم نے ڈسکس کیا تھا پولیٹیکل سسٹم آف چائنا۔ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پولیٹیکل سسٹم آف فرانس۔ یہ ہمارا لیکچر 8 ہوگا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری اگلی ویڈیو جلد سے جلد مل جائے۔ تو چلو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارا ٹاپک ہے پولیٹیکل سسٹم آف فرانس، یعنی فرانس کا سیاسی نظام۔ تو ہم اس کے کنسٹیٹیوشنس کے فیچرس دیکھتے ہیں کہ اس کی فیچرس کیا ہے کنسٹیٹیوشنس کے۔ اس میں سب سے پہلے آتا ہے ریٹن کنسٹیٹیوشن۔ ریٹن کنسٹیٹیوشن کا مطلب یہ ہے کہ ایک ریٹن آفیشیل ڈاکومنٹ کے فارم میں موجود ہے۔ یہ امپوز کیا گیا اور پارلیمنٹ سے پاس کیا گیا 4 اکتوبر 1958 کو۔ اس سے پہلے فرانس کے 4 کنسٹیٹیوشن اور رہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اس کنسٹیٹیوشن میں زیادہ تر کنٹراڈکشنس تھے، اس لیے یہ کرنٹ کنسٹیٹیوشن جو ہے جو کنٹری اس پر رن کر رہی ہے وہ ہے 4 اکتوبر 1958 کا کنسٹیٹیوشن، یعنی ففتھ ریپبلک آف فرانس۔ یہ کوڈیفائڈ ہے۔ کوڈیفائڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں 89 آرٹیکلس ہے اور 16 چیپٹرس ہے۔ جس طرح ہم نے انڈیا کا کنسٹیٹیوشن پڑھا تھا، یا وہاں پر شیڈیولس ہوتے ہیں، یہاں پہ چیپٹرس ہوتے ہیں۔ اس کا جو سیکنڈ فیچر ہے وہ ہے پریمبل۔ پریمبل کا مطلب یہ ہے کہ کنسٹیٹیوشن کا عنوان کیا ہوگا، عنوان کیا ہوگا، پرپس کیا ہوگا۔ تو اس کنسٹیٹیوشن کا عنوان ہے، پرپس ہے کہ وہ پرووائڈ کرے لیبرٹی، ایکویلٹی، پیٹرنٹی، انڈیویجولس کو لیبرٹی پرووائڈ کرے، اس کے فنڈامنٹل رائٹس کی پروٹیکشن کرے، ایکویلٹی برابر کرے کہ ایکویلٹی پرووائڈ کرے کہ سارے سٹیزن جو ہے، انڈیویجولس جو ہے وہ بیفور لا ایکولس ہوں گے، اور کوئی بھی سٹیزن اباؤ لا نہیں ہوگا، سب انڈیویجولس کو ایک طرح ٹریٹ کیا جائے گا۔ اور پیٹرنٹی مینس کہ ایک ایسوسیشن ہے، اس لوگوں کی ایسوسیشن ہے، اس کے کامن انٹرسٹ ہوں گے اس میں۔ اس کا ہمارا دوسرا فیچر ہے فرانس از اے سیکولر کنٹری، کہ فرانس جو ہے وہ ایک سیکولر کنٹری ہے۔ اب سیکولر کا مطلب یہ ہے کہ نو اسٹیٹ ریلیجن۔ سیکولر کا مطلب یہ ہے کہ کنٹری کا اسٹیٹ ریلیجن نہیں ہوگا۔ اگر ہم انڈیا کو دیکھ لیں تو انڈیا سیکولر کنٹری ہے۔ کیوں سیکولر کنٹری ہے؟ وہ اس لیے سیکولر کنٹری ہے کہ اس میں اس کا اسٹیٹ ریلیجن نہیں ہے۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان سیکولر کنٹری نہیں ہے، وہ اس لیے نہیں کہ وہاں پر اسٹیٹ ریلیجن ہے، اسلام ہے۔ اس لیے فرانس کنسٹیٹیوشن جو ہے وہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ فرانس جو ہے وہ ایک سیکولر کنٹری ہے۔ اصل میں سیکولر کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ پالیٹکس اور ریلیجن کو سپریٹ کرتے ہیں دوسرے سے۔ ریلیجن پالیٹکس کے افیئرس میں انٹرفیئرنس نہیں کرتا، نہ ہی پالیٹکس ریلیجن کے کام میں انٹرفیئرنس کرتا ہے۔ اگر ہم دیکھ لیں 1648 کو ٹریٹی آف ویسٹفیلیا ہوا تھا۔ پروٹسٹنٹ اور کیتھولکس کے درمیان جو وار ہوئی تھی، 60 ایئر وارس ہوئی تھی میرے خیال سے، 1615 سے لے کر 1648 تک وہ ایک وار چلی تھی۔ تو وہ 1648 میں ٹریٹی آف ویسٹفیلیا ہوا تھا، جس میں وہ کیتھولکس اور پروٹسٹنٹس کے درمیان، اور وہ جنگ کس نے ون کی تھی؟ پروٹسٹنٹس نے۔ تو اس لیے فرانس ایک سیکولر کنٹری۔ اب آپ کے ذہن میں کویشچن آ رہا ہوگا کہ سیکولر کنٹری کون کون سی ہے؟ تو سیکولر کنٹری میں انڈیا آتا ہے، بنگلہ دیش آتا ہے، نیپال آتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ سیکولر کنٹری سے۔ اور بھی بہت ہوں گے، لیکن میں نے انڈیا، فرانس، نیپال، بنگلہ دیش ایکسیٹرا۔ اس کا اگلا فیچر ہے ہمارے پاس کوہیبیٹیشن پالیسی۔ کوہیبیٹیشن پالیسی اس پالیسی کو کہتے ہیں، اس سچویشن کو کہتے ہیں جب پی ایم بلانگ کرتا ہے ایک پارٹی سے اور پریزیڈنٹ بلانگ کرتا ہے دوسری پارٹی سے۔ یہ سچویشن آیا تھا فرانس میں 1853 آئی تھنک، یہاں یہ سچویشن آئی تھی کہ پریزیڈنٹ جو تھا وہ سوشلسٹک پارٹی سے تھا اور پی ایم جو تھا وہ کنزرویٹیو پارٹی سے تھا۔
اگلا فیچرز ہے ریجڈ کنسٹیٹیوشن. ریجڈ کنسٹیٹیوشن کا مطلب یہ ہے کہ اس میں امینڈمنٹ کرنا ایزلی نہیں ہوتا. اگر امینڈمنٹ کرنی اگر امینڈمنٹ کرنی ہے کنسٹیٹیوشن میں تو 2/5 اور 3/5 میجارٹی کے ساتھ امینڈمنٹ کرتے ہیں کنسٹیٹیوشن میں. اگلا فیچر ہے پاپولر ساورنٹی. پاپولر ساورنٹی کا مطلب ہے پاپولر مینس پیپل, ساورنٹی مینس اقتدار اعلیٰ. Popular sovereignty means national security belongs to people who exercise through representatives and by referendum. وہاں پر ساورنٹی جو ہے وہ پیپل کے پاس ہوتا ہے. سارے پاورز کس کے پاس ہوتے ہیں؟ پیپلز کے پاس. پیپلز کے پاس ساورنٹی ہوتی ہے. وہ اپنی نیشنل ساورنٹی کس طرح ایکسرسائز کرتی ہے؟ تھرو ریپرزنٹیٹیوز. جب الیکٹرز بھیجے جاتے ہیں, ریپرزینٹیو بھیجے جاتے ہیں پارلیمنٹ میں, تو اس کے تھرو یہ اپنی پاپولر ساورنٹی نیشنل ساورنٹی ایکسرسائز کرتے ہیں اور ریفرینڈم کے تھرو بھی ایکسرسائز کرتے ہیں. اصل میں ریفرینڈم کا جو میتھڈ ہے وہ کنسٹیٹیوشن کے تھرو بھی پیپل ایکسرسائز کرتے ہیں. اس کا اگلا فیچر ہمارے پاس ہے یونٹی فارم آف گورنمنٹ. یونٹی فارم آف گورنمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر سنگل سینٹرل گورنمنٹ ہے, اسٹرانگ سنگل گورنمنٹ ہے. کہ 1958 کا جو کنسٹیٹیوشن ہے, ففتھ ریپبلک آف فرانس کا جو کنسٹیٹیوشن ہے, وہ کنٹری کو پرووائڈ کرتی ہے یونٹری فارم آف گورنمنٹ. اور یہاں پر سنگل اسٹرانگ گورنمنٹ ہوگا. ڈیلیگیشن آف پاور کا کنسیپٹ ہے یہاں پر. ڈویژن آف پاور کا کنسیپٹ اس طرح نہیں جس طرح ہمارے پاکستان میں فیڈریشن ہے. یہاں پر تو فیڈریشن ہی نہیں ہے, تو ڈویژن آف پاور کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے یہاں پر. تو یہاں پر ڈیلیگیشن کا پاور ہے. سینٹرل گورنمنٹ پاورز اسٹیٹس دے بھی سکتی ہے اور لے بھی سکتی ہے. یہاں پر کنسٹیٹیوشنز پاور نہیں دیتی اسٹیٹس کو, جس طرح پاکستان میں کنسٹیٹیوشن پاورز دیتی ہے فیڈریٹنگ یونٹس کو, پروونسز کو. اب ہمارا اگلا فیچر ہے وہ ہے بائی کیمرلزم. بائی کیمرلزم کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر 2 ہاؤسز ہے, اپر ہاؤس ہے, لوور ہاؤس ہے. اپر ہاؤس جو ہے وہ ہے سینٹ, اس میں 283 ممبرس ہوتے ہیں, انڈائریکٹ الیکشنز کے تھرو آتے ہیں 9 ایئرس کے لیے. لوور ہاؤس جو ہے وہ ہے نیشنل اسمبلی, 577 ممبرس, اس میں ڈائریکٹ الیکشن کے تھرو آتے ہیں 5 ایئرس کے لیے. اب اس کے بعد ہمارا اگلا فیچر ہے وہ ہے سیمی پریزیڈنشیل سسٹم. سیمی پریزیڈنشیل کا سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ڈول ایگزیکٹیو ہوگا. کیا ہوگا؟ ڈول ایگزیکٹیو. پرائم منسٹر بھی ایگزیکٹیو کا ہیڈ ہوگا اور پریزیڈنٹ بھی پرائم منسٹر کا ہیڈ ہوگا. لیکن یہاں پر پریزیڈنٹ زیادہ پاورفل ہوگا. پریزیڈنٹ نیدر نامینل اینڈ پاورفل. یہاں پر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ایدر نامینل ایدر پاورفل, نہ پریزیڈنٹ نامینل ہوگا نہ پاورفل ہوگا. لیکن پاور کی جب بات آتی ہے تو پاورفل ہونے کی جب بات آتی ہے تو وہ ایمرجنسی لائک سچویشن, جب کنٹری میں ایمرجنسی لائک سچویشن ہوتی ہے, وار لائک سچویشن ہوتی ہے, تو یہاں پر پریزیڈنٹ کو زیادہ پاورفل کر دے تاکہ وہ وار ڈکلیئر کر سکے, ڈکلیئر کر سکے اگینسٹ انویڈرز تھرو دا کنسلٹیشن آف پارلیمنٹ. اب یہ دوسرا پوائنٹ, پریزیڈنٹ ہیو پاور ٹو اپوائنٹ پی ایم. پریزیڈنٹ کے پاس یہ پاور بھی ہوتے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر کو اپوائنٹ کرتے ہیں, اور پریزیڈنٹ جو ہے وہ اپوائنٹ کرتے ہیں کونسل آف منسٹرز کو. کونسل آف منسٹرز کون اپوائنٹ کرتا ہے؟ پریزیڈنٹ. لیکن کس کے ایڈوائس پہ؟ پی ایم کے ایڈوائس پہ. پی ایم آر اکاؤنٹیبل ٹو دا پریزیڈنٹ ایز ویل ایز نیشنل اسمبلی. یہ بات پی ایم تو ویسے ہی پریزیڈنٹ کو اکاؤنٹیبل ہوگا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پی ایم جو ہے وہ بھی نیشنل اسمبلی کو اکاؤنٹیبل ہوگا. اگر پریزیڈنٹ اگر پریزیڈنٹ پی ایم کو ریموو کرنا چاہتی ہے تو اس کے ووٹ آف نو کانفیڈنس آتا ہے, تو اس کی بنا پر یہ ہونا ضروری ہے کہ اس کو نیشنل اسمبلی میں میجارٹی جو ہے وہ حاصل ہونی چاہیے. تو یہ تھا ہمارا پولیٹیکل سسٹم آف فرانس. امید کرتا ہوں آپ سب کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر کوئی کسی کو سمجھ نہیں تو پلیز کمنٹ باکس میں رائٹ کر دیجیے گا. تھینک یو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.